نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم وبارك على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى ملائکتک المقربین وعلى عبادک الصالحین وعلینا معهم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، سیرت خیر الانام پر میری یہ تیسری گفتگو ہے، اس کا عنوان ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ اسلامی انقلاب کے لیے مردان کار کی فراہمی۔ انقلاب مرد لائیں گے نا، رجال، مردان کار کہاں سے آئے؟ اور حزب اللہ کی تشکیل و تنظیم اور تزکیہ و تطہیر کا نبوی طریقہ کار علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اب تک جو دو ہمارے خطبے ہو چکے ہیں، پہلا خطبہ کچھ زیادہ بنیادی علمی تھا کہ جو اسلام کا فلسفہ ہے ایمان، اس میں نبوت اور رسالت پر ایمان کا مقام کیا ہے، لاجک کیا ہے۔ دوسرے میں ہم نے بات کی کہ نبوت اور رسالت حضور کی شخصیت میں اپنے تکمیل کے مرحلے کو پہنچی، اس کے مظاہر کیا ہیں۔ یاد ہوگا ہم نے دو قرار دیے، نبوت کی تکمیل کے مظاہر کیا ہیں؟ ہدایت آپ پر کامل ہو گئی قرآن کی شکل میں، چلی تو ہے آدم سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ ہزاروں سال یہ ہدایت جو ہے ارتقائی مراحل طے کر کے اپنے آخری اور تکمیلی درجے کو پہنچی قرآن میں، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ انسانی تمدن کہیں غاروں میں جو رہا کرتے تھے انسان، وہاں سے چلتے 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 ایمپائرز تک پہنچا، عظیم سلطنت ہے۔ اس کے اعتبار سے دین حق وہ بھی ارتقا کرتے 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 دین الحق مکمل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ سورہ مائدہ کے الفاظ جو ہیں وہ ان دونوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ نعمت ہدایت ہے، یہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اگرچہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ صحت بھی نعمت ہے، یہ دولت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، وہ بھی، کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت نہ ہو۔ صحت ہے، ہدایت نہیں ہے، بدماش کیا کرو گے؟ گل چھرے اڑاؤ گے؟ معاشرے کے اندر فساد اور گندگی پیدا کرو گے؟ تو یہ رحمت کہاں ہوئی، نعمت کہاں ہوئی؟ دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ جو کچھ آج کل دولت مند کر رہے ہیں، کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ نعمت صرف ایک ہے، وہ نعمت ہدایت ہے، اس کے ساتھ جو شے ہے وہ نعمت ہو جائے گی، لیکن یہ
مجرد اپنی جگہ پر کوئی نعمت نہیں. وہ نعمت ہدایت جو ہے اس کی مکمل ہو گئی. نعمتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دوسری بات جو ہم نے سمجھی وہ کیا تھی کہ رسالت کی تکمیل کا مظہر کیا ہے. وہ تو نبوت کے دو پہلو ہوئے نا. ہدایت دی گئی کامل ہو گئی, دین حق دیا گیا کامل ہو گیا. دس از گیون. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دیا گیا. میں نے بتایا تھا نا دو ہاتھ جوڑ کر ایک شخصیت نبی بھی ہے رسول بھی ہے. نبی یہ اینٹینا ادھر ہے آسمان سے وہی لے رہا ہے وہ, اور دوسرا اینٹینا نیچے جا رہا ہے. یہ بوسٹرز کے جو ہوتے ہیں یہ پہنچانے کا ہے, لوگوں تک پہنچانے کا ہے. یہ رسالت ہے, اللہ سے لینا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے. اس پہنچانے کی تکمیل کس کا مظہر کیا ہے؟ نمبر ایک, دین حق کی صرف تبلیغ نہیں, اس کو قائم کرو. اور نمبر دو, یہ صرف عرب پر نہیں پوری دنیا پر قائم کرو. یہ چار مظہر ہیں نبوت اور رسالت کی تکمیل کے. اب آج کا جو جملہ ہے سمجھیے, اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو رول اسائن کیا وہ ریولوشنری رول ہے, وہ انقلابی عمل ہے. کوئی نظام کہیں قائم کرنا ظاہر بات ہے اس کے لیے پری ریکوزٹ کیا ہوگا کہ پہلے سے جو نظام ہے اسے اکھاڑ کر پھینکا جائے, ورنہ تو نہیں قائم کر سکتے. نظام دو نہیں ہو سکتے ایک جگہ, مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں, نظام ایک ہی ہوگا. دوسری بات کیا اہم ہے, کوئی جگہ ویکوم نہیں ہے نظام کے اعتبار سے, کوئی نہ کوئی نظام تو ہے وہاں. بادشاہت کا نظام ہے, جمہوریت کا نظام ہے, سرمایہ داری کا نظام ہے, کمیونزم کا نظام ہے, قبائلی نظام ہے, وہ اور جو جاگیرداری نظام ہے, کوئی نہ کوئی نظام تو ہے. فوجی نظام ہے. تو دو باتیں, کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نظام نہ ہو, اور کسی جگہ پر بھی نیا نظام لانے کے لیے پہلے نظام کو اکھاڑ کر پھینکنا ضروری ہے. اسی کا نام ریولوشن ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور کے لیے قرآن میں 3 مرتبہ وہ الفاظ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. باقی حیثیت میں حضور کی اور باقی انبیاء کی مشترک ہے. سب بشیر بھی ہیں, سب نذیر بھی ہیں, سب داعی اللہ بھی ہیں, سب اپنے اپنے مقام پر سراج منیر بھی ہیں, سب شاہد بھی ہیں. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ حیثیت مشترک, لیکن یہ تنہا منفرد 3 دفعہ حضور کے لیے اور 1 دفعہ بھی کسی اور کے لیے نہیں. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا دے کر, دین حق دے کر, تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام پر. اب میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس آیت کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا ہے یہ پورے قرآن کا عمود ہے. قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ آیت نہیں سمجھو گے. اور میری کوئی حیثیت نہیں, لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, سیرت ہرگز سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ یہ آیت نہیں سمجھے گی. گویا کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ قرآن کا عمود, میرے نزدیک یہ سیرت کی کلید ہے. پھر یہ کہ جو یہاں پر بیان ہوا ہے جن الفاظ میں کہ یہ 6 مختلف اصطلاحات قرآن میں آئی ہیں. یہ تو 3 ایک جیسی آئی ہیں, ان کی اہمیت بیان کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ میں. ورنہ یہ مضمون وربک فکبر, اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو, قائم کرو کبریائی. انا اقیم الدین, دین کو قائم کرو. ویکون الدین کلہ للہ, پورا کا پورا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ, یہ حدیث میں ہے.
تو یہاں بہت سے انداز میں بات سمجھائی گئی ہے، اور افسوس یہ ہوتا ہے جب یہ میں سوچتا ہوں یہی وہ شے ہے جو امت بھول گئی، قطعاً بھول گئی، بالکل بھول گئی۔ نماز روزہ یاد ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، تکبیر رب نہیں۔ اب آئیے اس بات پر، انقلاب کسے کہتے ہیں؟ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ دیکھیے ویسے تو یہ انقلاب کا لفظ کسی بھی شے کے ساتھ لگا دیں، علمی انقلاب، صنعتی انقلاب، اسی طریقے سے کلچرل ریولوشن، بے شمار۔ لیکن اصل میں انقلاب جس سے کہ ہم بحث کر رہے ہیں، اور جو کہ پولیٹیکل سائنس میں انقلاب کہلاتا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کی اجتماعی زندگی کے 3 پہلوؤں میں سے کم از کم کسی ایک میں بنیادی تبدیلی۔ انقلاب کے لفظی معنی تبدیلی، لیکن انسان کی اجتماعی زندگی کے 3 پہلو، اب یہ سمجھیے 3 پہلو کون سے؟ اجتماعی زندگی کا ایک رخ کیا ہے؟ سیاسی، دوسرا کیا ہے؟ معاشی، تیسرا کیا ہے؟ سماجی، معاشرتی۔ تو کم سے کم ایک میں کوئی بنیادی تبدیلی، اسینشل چینج، بیسک چینج جب آئے گی تو وہ انقلاب کہلائے گا۔ اب اس کے برعکس میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، مذہبی تبدیلی کو کوئی انقلاب نہیں کہتا۔ انسانی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے، آپ اندازہ کیجئے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ دی ہول رومن امپائر converted to Christianity in the year 324 AD. emperor عیسائی ہوا، پوری سلطنت عیسائی، لیکن اسے کبھی آپ نے پڑھا ہے رومن ریولوشن؟ نہیں۔ مذہب بدلا ہے، نظام تو وہی رہا، وہی بادشاہ جو کا تو جیسے پہلے بیٹھا ہوا تھا ایمپرر، ویسے اب بھی بیٹھا ہوا، لہذا اسے کسی نے آج تک انقلاب نہیں کہا، حالانکہ اتنی بڑی تبدیلی آپ اندازہ کیجیے، یہ کوئی چھوٹی موٹی مملکت نہیں تھی۔ دی گریٹسٹ امپائر دی ورلڈ ہیز ایور سین، دی رومن امپائر، لیکن اسے کوئی بھی انقلاب نہیں کہتا۔ ہاں، انقلاب کا نام فرانس، کوئی 250-250 سال پہلے جو آیا تھا، انقلاب فرانس، سیاسی ڈھانچہ بدل گیا، بادشاہ ختم، جمہوریت کا آغاز۔ انقلاب بولشوک ریولوشن رشیا کا 1917 کا، سرمایہ داری ختم اور کمیونزم آ گیا۔ تیسرا انقلاب ایران کا بھی ہے کہ بادشاہت ختم ہوئی، سیاسی نظام تو بدلا ہے۔ لیکن اس پس منظر میں دیکھیے گا، ان دس کانٹیکسٹ، تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، جامع ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن، اٹ واز دی ریولوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل دی 3 aspects changed, and even individuals changed. افراد کا ظاہر بدل گیا، باطن بدل گیا، نظریات بدل گئے، خیالات بدل گئے، ویلیوز بدل گئی، اقدار بدل گئی۔ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں، سوچئے، یہاں ڈھونڈیے، مائکروسکوپ لگائیے، کوئی شے رہ گئی اپنی پچھلی حالت پر؟ نتھنگ، ایوری تھنگ چینج۔ تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، ہمہ گیر ترین، جامع ترین، موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن تھا، وہ ہے جو نے برپا کی۔ یہ حقائق ہے، اور ان کی گواہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جو عربی کا ایک مقولہ ہے اس کو پیش کر کے پہلے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اصل وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کرے۔ ہاں بھائی، یہ بات تو ماننی پڑے گی، ہے میرا دشمن،
لیکن یہ اس کی بات میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر یہ چیز خوبی ہے. وہ بات ہوئی نا، دوست کی نگاہ میں تو ہر شے خوبی ہی خوبی ہے، عقیدت مند کی نگاہ میں تو ہر شے حسن ہی حسن ہے. تو الفضل ما شہدت بہل اعداء، عدو کی جمع اعداء. اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے. اب میں صرف 3 گواہیاں دوں گا، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک درمیان. یہی شہر لاہور آج سے 90 سال ان 1920 ایم این رائے لیکچر دیا اس نے. یہاں ایک ہوتا تھا ہال، بریڈلا ہال. جب ہم پڑھتے تھے میڈیکل کالج میں اس وقت تک تو کوئی اس کے آثار واثار کھنڈرات باقی تھے. یہ بھاٹی کے باہر تھا جہاں بعد میں پھر مچھلی کا بازار بنا، منڈی بنی. بریڈلا ہال 1920 میں لیکچر دیا ایم این رائے نے، ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا. اینڈ ہو از دس فیلو ایم این رائے؟ پرسنل فرینڈ آف لینن، ممبر آف دی کمیونسٹ انٹرنیشنل، کمیونسٹوں کی تنظیم کی جو ہائیسٹ کنٹرولنگ باڈی، دی کمیونسٹ انٹرنیشنل، اس کا رکن تھا. یہ جانتا تھا کہ انقلاب کہتے کسے، انقلاب کے رائٹرز میں سے گزرا ہوا شخص تھا ایم این رائے. اور ایک وقت میں افغانستان میں عبوری حکومت قائم کی تھی ہندوستانیوں نے انگریز کے خلاف. عبوری، اس کا صدر تھا یہ ایم این رائے، راجا مہندر ناتھ رائے، بنگالی. اور اس نے تو کمال ہی کیا اصل میں، جو دلیل دی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عربوں کی، حضور کے صحابہ کی جو فتوحات تھی ایسے تھی جیسے اور یہ دنیا کے اندر ہمیشہ صحراؤں سے یا جو سطح مرتفع کے علاقے ہوتے ہیں جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، وہاں سے لوگ نکل کے اور جو سیٹلڈ ایریاز ہوتے ہیں، زرخیز علاقے ہوتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، لوٹتے ہیں، لے کے بھاگ جاتے ہیں. یہ اس نوعیت کی بات نہیں تھی، یہ اٹیلا والی بات نہیں تھی، یہ ہنو والی بات نہیں تھی، یہ منگول والی بات نہیں تھی، یہ تاتاریوں والی بات نہیں تھی. اس انقلاب کے نتیجے میں دنیا میں نئی تہذیب آئی ہے، نیا تمدن آیا ہے، نئی روشنی آئی ہے، علم پھیلا ہے. یہ اس نے کہا ہے. اور یہ کتاب آج بھی دنیا میں شائع ہو رہی ہے، لیکن ممبئی میں، یہاں کوئی نہیں جانتا، کسی کو دلچسپی نہیں. ہسٹوریکل رول آف اسلام. اب آئیے درمیان میں ایچ جی ویلز. ایچ جی ویلز جو ہے ویسے شاطم رسول ہے، گالیاں دی ہیں اس نے حضور کو، بالکل رشدی کی طرح اور تسلیمہ نسرین کی طرح. جنہوں نے حملے فیملی لائف پر، ازواج مطہرات کا. لیکن اس کی دو کتابیں ہیں بہت اہم ہیں ویسے، تاریخ عالم پر، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ذرا بڑی ہے، شارٹ چھوٹی ہے. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جب وہ آتا ہے، کنکلوڈ کرتا ہے حضور کے چیپٹر کو اور خطبہ حجۃ الوداع کی نقل کرتا ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. کوئی فضیلت نہیں کسی عرب کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عرب پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، الا بالتقوی. And now remember the words. Although the sermons of human fraternity, equality and freedom، 3 الفاظ یاد رکھیے. یہ ہمارے ہاں جو لیڈروں کی تقریروں کے اندر 3 الفاظ دہرائے جاتے ہیں بار بار. یہی تو ویلیوز ہے، فریڈم، فریٹرنیٹی، ایکوالٹی، مساوات، اخوت، حریت. Although the sermons of human fraternity, equality and freedom were said before also, and we have a lot of such sermons in Jesus of Nazareth، مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کو خدا کا بیٹا مانتا ہے. واز تو مسیح نے بھی بہت کہے تھے، کوئی شک نہیں ہے، but it must be admitted that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم
who for the first time in history, established a society based on these principles. اب بتائیے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجیے, ممکن ہے آپ یہ ایچ جی ویلز کی کنسائز ہسٹری لے کر تلاش کریں, نہیں ملے گا آپ کو یہ پیسے, اب نکال دیا گیا ہے. کیونکہ یہ تو نئے ایڈیشن آتے ہیں, کیا وہ ایچ جی ویل کو تو مرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا, جو اب نئے ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ چینج کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ چاہیں میری بات کی توثیق تو پنجاب لائبریری سے پرانا نسخہ نکالیے اور دیکھیے. تیسرا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, وہ تو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے, a selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. تاریخ انسانی کا دھارا بہہ رہا ہے, کچھ عرصے کے بعد اس کا کوئی رخ مڑ گیا. کس نے موڑا؟ کسی آدمی نے موڑا, کسی فلسفی نے, کسی انقلابی نے. خود تو نہیں مڑتا, پھر دیکھا پھر مڑ گیا, پھر مڑا. یہ جو تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑنے والے ہیں, پہلے سلیکٹ کر لیا گیا, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ 100. ان میں گریڈیشن, پہلے سب سے زیادہ کس نے موڑا, پھر کس نے, پھر کس نے, پھر کس نے. اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. اور وہ لاتا ہے حضور کو نمبر 1. عیسائی ہے, حضرت عیسیٰ کو لے گیا نمبر 3 پر. بیچ میں لایا نیوٹن کو, سائنس کا. یوں سمجھیے کہ جدید فزکس کا بابا آدم, اس لیے کہ ساری ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی تو وہاں سے ہے. اور کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن, مجھے اس کی وجہ بیان کرنی پڑے گی کہ میں نمبر 1 پر لے آیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, عیسیٰ 3 پر, 50ویں پہ حضرت عمر کو بھی لے کے آیا بس. لیکن کہتا ہے مجھے تو وجہ بیان کر, دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس. یہ اس لیے ہے کہ ایک ہی شخص ہے تھا پوری تاریخ میں جو انسانی زندگی کے دونوں میدانوں میں یکساں اور انتہائی اونچا ہے. اور یہ آج کا کانسیپٹ ہے کہ زندگی کے 2 حصے ہیں, ایک سیکولر لائف ہے اور ایک مذہبی زندگی. مذہبی زندگی میں آپ آزاد ہیں, آپ کتے کو پوجیں, بلی کو پوجیں, کسی کو پوجیں, اعلیٰ تناسل کو پوجیں, جو چاہے پوجیں, یو کین ڈو. ایک خدا کو مانو, 2 کو مانے, 10 کو مانے, 1000 کو مانے, کسی کو نہ مانے. یہ ریلیجن آزادی ہے آپ کو بھائی. لیکن ایک ہے سیاست, ریاست, قوم, ملک, قانون, ایک یہ. وہ کہتا ہے جتنے بڑے آدمی نظر آئے مجھے, وہ یا ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ بھی نہیں, ادھر ٹھکنا سا ہے, بونا سا ہے, ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں. اب عیسیٰ ہے, کتنا بڑا مذہب ہے, حکومت و ریاست میں کوئی ایک دخل ہی نہیں, قدم نہیں رکھا. گوتم بدھ کتنا بڑا, حکومت و ریاست 0. سکندر اعظم بہت بڑا فاتح, اخلاق اور روحانیت میں 0 نہیں, مائنس ویلیو. یہی ہوگا نا. تو یہ ہے, میں نے 3 گواہیاں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب اگلا پوائنٹ ہے میرا, انقلاب برپا کرنا نہایت مشکل کام. یہ کھیل نہیں ہے, یہ کوئی ہابی نہیں ہے. دی موسٹ ڈیفیکلٹ ورک نظام کو بدلنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے, ایک ہوتی ہے دعوت, تبلیغ, مشنری ورک ہو رہا ہے, ہمارے تبلیغی بھائی گھوم رہے ہیں, بسترے اٹھائے ہوئے ہیں, کہاں کہاں جا رہے ہیں, راتوں کو مسجدوں میں سو رہے ہیں. دعوت اور تبلیغ میں بھی محنت تو ہے, مشقت تو ہے, جان و مال کا خطرہ نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ زیادہ یہ ہے کوئی گالی دے دے گا, کوئی پاگل کہہ دے گا, بس. جان اور مال, جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. تو محنت مشقت اپنی جگہ ہے, تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ, کیا اس میں کیا شک ہے. گھر پہ سونا اپنے پلنگ کے اوپر, اپنے بستر کے اوپر, اپنے گدے کے اوپر, اور جا کے مسجد میں کھردرے فرش کے اوپر سونا,
مشقت تو ہے، اور مشنریز نے کیسی کیسی مشقتیں کی ہیں، کہاں کہاں گئے۔ افریقہ کے تنگ ترین جو تاریک ترین جو جنگلات ہیں، وہ تاش جو ہے کانگو کا ہو یا امیزن کا ہو، ساؤتھ امریکہ کا، گئے ہیں ہر جگہ۔ ہمارے یہاں جیکب آباد میں آئے ہیں، گرمی وہ جو جس کو کہا جائے کہ زمین پر جہنم جو ہو جاتا ہے گرمیوں میں۔ تو تکلیف، محنت، مشقت یہ تو ہوگی، کچھ ریزسٹنس بھی ہو جائے گی، لیکن جان و مال کا خطرہ نہیں۔ یہی معاملہ کسی علمی کام کا ہے، اسکالرلی ورک، وہ خطرہ نہیں ہے جان و مال کا۔ اختلاف ہو جائے گا، کوئی آپ کی ریسرچ کے خلاف کوئی اور مقابلے میں ریسرچ لے آئے گا، وہ آپ کو پاگل قرار دے دے گا، آپ اس کو پاگل قرار دے دیں گے، ہو جائے گا۔ علمی کام ہو، ریسرچ ورک ہو، تحقیق کا، اس میں بھی وہ اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن انقلاب، وہاں جان و مال کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ انقلاب کی زد پڑتی ہے، جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں جو پاور بیسس ہیں، اس میں جو رولنگ کلاسز ہیں، اس میں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اس میں جن لوگوں کو جو پریولیج کلاسز ہیں، ان کے مفادات میں زد پڑتی ہے۔ دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ۔ وہ تو کہیں گے نظام کوہنا کے پاس مانو، یہ میرا معرض انقلاب میں ہے، آؤ ختم کرو انہیں، مارو انہیں۔ یہ ہمارے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے مفادات کا تقاضا سٹیٹس کو نظام رہے، اور یہ آئے نظام بدلنے۔ یہی بات جان لیجئے، یہی وجہ ہے قرآن نے پہلے ہی قدم پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تیار رہو۔ اور ذرا سی جب وہ دور آیا تھا، کچھ گھبراہٹ ہوئی تو فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو انقلاب برپا کرنا مشکل ترین کام، سیدھی طرح عقلی طور پر، منطقی طور پر سمجھ لیجیے۔ You have to face the heavy odds۔ اچھا، اب میں آ رہا ہوں انقلابی عمل کے مراحل۔ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، آج سے 25 سال پہلے منہج انقلاب نبی میری کتاب ہے، اور بہت اللہ کا میں شکر ادا کیا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اس نے سیرت کو مجھ پر کھولا ہے۔ کلید اس لیے میں نے کہا، کلید، سیرت کی کلید، اسے آپ فلسفہ سیرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے 6 مراحل میں بیان کیا ہے انقلاب کسی ایک جگہ پر۔ 7واں مرحلہ وہ آئے گا انقلاب کی تکمیل کے بعد، تصدیر الانقلاب، انقلاب اب باہر ایکسپورٹ کرنا۔ اس لیے کہ انقلاب کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک ملک میں نہیں رہ سکتا اگر انقلاب ہے، اینڈ دس از دی لٹمس ٹیسٹ کہ کوئی شاید انقلاب ہے یا نہیں ہے۔ اس کا لٹمس ٹیسٹ یہی ہے کہ یہ آگے پھیلا یا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ ہیئر دی ایرانین ریولوشن ہیز فیلڈ بیڈلی۔ لیکن ظاہر ہے کہ فرانس کا انقلاب کہاں سے کہاں پہنچا تھا، ساری دنیا میں ہے۔ روس کا انقلاب کہاں سے کہاں پہنچا تھا، لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا، چائنا میں پہنچ گیا، انڈیا میں آج بھی کمیونسٹ پارٹیز ہیں، سب کچھ ہے۔ 6+1 7۔ ایک بات میں حضور کے انقلاب کے بارے میں ابھی یہاں کہہ دوں، ایک تو وہی الفاظ نوٹ کر لیجئے، آپ کا انقلاب جامع ترین، گمبھیر ترین، ہمگیر ترین، موسٹ پروفاؤنڈ، آل انکلوسیو۔ اور دوسری بات جو ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے،
اس سارے انقلابی عمل کی قیادت آپ نے بنفس نفیس فرمائی۔ وہی شخص جو مکے کی گلیوں میں ایک مبلغ کی حیثیت سے گھوم رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں سے بات کر رہا ہے، لوگ گھروں میں جا کے بات کر رہا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہی بدر اور احد کے اندر فوج کو کمانڈ کر رہا ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ باقی دنیا کے انقلاب جو آئے وہ کئی نسلوں میں آئے، کسی نے فکر دیا، کسی نے میدان میں لیڈ کیا۔ والٹیر اور روسو جمہوری انقلاب جو تھا اس کا فرانس کا، میدان میں ان کا کوئی رول ہی نہیں، دیور ڈیسک ورکرز، لکھتے تھے بس بیٹھ کے۔ مارکس اینڈ اینجلس ڈیسک ورکرز، کتاب لکھ دی ڈاس کے بیٹھا۔ انقلاب تو نہ جرمنی میں آیا نہ انگلینڈ میں آیا، کتاب وہاں لکھی گئی تھی، کچھ جرمنی میں لکھی تھی، کچھ جا کے انگلستان میں لندن میں مکمل کی۔ انقلاب آیا روس میں۔ لہذا انقلابی عمل اگر معلوم کرنا ہو، واحد سورس، دس اونلی سورس آف اے ٹرو ریولیوشنری پروسیس از دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے مراحل موجود ہیں۔